ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا تو صبح مومن ہوگا، یعنی وہ نیکی اور بدی کے درمیان اس طرح وہ موو کرے گا کہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہے. اور ایسی صورتحال کیوں ہوگی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ مقبول جان صاحب ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر یہ جو ہے کہ صبح کافر شام مومن، شام کافر صبح مومن، اس قدر فتنے آ جائیں گے. اگر ہم آج انالائز کریں تو ہم تو ہر وقت اور ہر لحظہ فتنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں صبح اور شام تو بہت دور کی بات ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ یہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احساس بتایا کہ آپ صبح کافر ہوں گے شام کو مومن. آپ ایک لمحے کے لیے کفر کا پورے کے پورے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد فوراً جا کے 2 بجے جا کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں. مکمل طور اس کفر کے نظام کے اندر شریک ہوتے ہیں، اس کی کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اوتھینٹیکیٹ کر تمام چیزیں. ہم اس تمام تر نظام جو کہ خالصتاً اللہ تبارک تعالیٰ کی بغاوت کے اوپر بنایا گیا ہوا. بینک کو چھوڑ دیں، بینک تو ایک خاص علامت بن گئی ہوئی ہے نا. ہمارا پورے کا پورا جو آج کا سسٹم ہے جس پہ ہم زندہ ہیں، اس سسٹم کے اندر بھی ہم بار بار جگہ جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر جگہ پہ انکار کر رہے ہیں. بالکل. ہم اگر مخلوط تعلیم پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تب بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگر کسی جگہ پہ جا کے خصوصاً کسی اللہ کے کسی ایسے قانون کے بالکل خلاف کچھ چیزیں ترتیب دی گئی ہوئی ہیں آج ہمارے. ڈاکٹر صاحب اور یہ سب دیکھیں نا، جیسے ہم نکلتے ہیں صبح آفس جانے کے لیے تو بد نظری پہلی چیز ہے. بلکہ صبح اٹھ کے اخبار دیکھتے ہیں تو رنگا رنگ اشتہارات، اگر ٹی وی گھر میں موجود ہو ٹی وی کے اندر نکلتے ہیں تو بد نظری ہے. اور ہے ہم لوگ اس کو اتنے یوز ٹو ہو چکے ہوئے ہیں. نہیں، اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ٹی وی اتنا بڑا فتنہ ہے. میں شاید پچھلی دفعہ بھی اس حدیث کو سنایا تھا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے ساتھ ہوں گے. جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا. خائن کو امانت دار پکارا جائے گا اور امانت دار کو خائن. آپ اندازہ کریں، کیا آپ نے دنیا کے کسی سٹیج کے اوپر کبھی یہ دیکھا ہے کہ پورے کے پورا ایک گروہ اپنے لیڈر کے جھوٹ کو ڈیفینڈ کرے اور الاعلان ڈیفینڈ کرے، اپنے ایک لیڈر کی خیانت کو ڈیفینڈ کرے اور الاعلان ڈیفینڈ کرے اور اس کے مقابلے حالانکہ وہ جانتے ہیں، سب جانتے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کے فالوورز ان کو ڈیفینڈ کرے. یہ تو اس طرح کی صورت ہے. آپ نے تم میں روئی بھیزا بولیں گے، اور روئی بھیزا آپ سارا میں پوچھیں، روئی بھیزا فرمایا کہ گھٹیا لوگ اہم ترین معاملات میں گفتگو کریں. یہ جو ایڈٹ باکس ہے نا 14 انچ کا، یہ بیسیکلی یہ 5واں ممبر ہے ہمارے فیملی کا 5واں ممبر ہے. بڑا ہم سو جاتے ہیں، یہ جاگتا رہتا ہے. اس کو ویسے ہی چلنا چاہیے جیسے ہم چلتے ہیں. میں نے کئی دفعہ ٹی وی والوں سے کہا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کے ماڈرن ترین وہ گھرانہ جو کہ میرا جسم میری مرضی کہنے والا گھرانہ ہے، اس گھرانے کے اندر بھی باپ بیٹی ماں بہن کے درمیان میں ایک بچی باتھ روم سے برآمد ہوتی ہے اور ٹانگ دکھا کے کہتی ہے کہ آج میری ٹانگیں جو ہیں کتنی نرم ہو گئی ہیں، دیکھو میں نے فلاں کریم استعمال کی تھی. نہیں ہوتا، لیکن ہم دکھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فتنہ جو ہے نا، یہ ڈی سینسٹائزیشن کرتا ہے چیزوں کی. سب سے پہلے یہ آہستہ آہستہ آتا ہے، یہ تمام اس کا بیج بڑا آہستہ آہستہ ایسے نمو پاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو اوریہ صاحب نے ایک توجہ دلائی ہے بہت اہم بات ہے، اور ہم اس کو اب سوشل میڈیا پہ تو اس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک گروہ ہوتا ہے جو اپنے قائد کی ہر حرکت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، چاہے وہ سچ بول رہا ہے، چاہے جھوٹ بول رہا ہے، چاہے بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے. اور ایک گروہ وہ ہے جو اپنے قائد کو کہتا ہے جس نے ایک پیسہ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا، بالکل معصوموں کی طرح رہا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ کتنا کھایا ہے. تو میرے ذہن میں جو حدیث آ رہی تھی کہ من مشى مع فاسق، جو چلا کسی فاسق کے ساتھ، لیقویہ، کہ اس کو سپورٹ کرے، اس کو تقویت دے، وہو یعلم انہ فاسق، وہ جانتا ہے کہ یہ شخص فاسق ہے، فاسق یا ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام. ایک حدیث میں ہے کہ وہ شخص اسلام سے نکل گیا. اور ایک اور حدیث میں ہے فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد دی. آج ہم نظر ڈالیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے جب تک ہم کسی پارٹی میں ہیں، ہم نے اس کے قائد کو معصوم عن الخطا بنایا ہوتا ہے، معاذ اللہ. اس کے خلاف کوئی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ہم
عذر گناہ بدتر از گناہ کے طور پہ دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم اسی ایسے ہی فتنوں میں نہیں ہیں جو جس کا ذکر حدیث میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ دو چیزوں کو بلکہ تین چیزوں کو ہم ریلیٹ کریں گے تو یہ بات میرا خیال ہے واضح ہو جائے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو حدیث اپنے سوال میں شامل کی کہ فاسق کی مدد کر کے یا ظالم کی مدد کر کے لوگ جو ہیں اسلام کے انہدام میں تعاون کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو ترجیح کسی کی نہیں ہے. دین تو کسی کی ترجیح ہے ہی نہیں، کنسیڈریشن ہی کوئی نہیں ہے. لہٰذا آپ اس کو اس تناظر میں تو دیکھیں ہی نہ. لیکن ہمیں تو میں عرض کرتا ہوں یہ تناظر اس وقت کی دنیا کا نہیں ہے. جن لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی ترجیح نہ دین ہے نہ آخرت ہے. ان کے پروگرام میں سے آخرت وہ مائنس ہوئی ہوئی ہے، بھولے ہوئے ہیں. لہٰذا اس کو اس تناظر میں آپ جب ڈسکس کریں گے تو وہ سمجھیں گے شاید ہم کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں. اب جہاں تک فتنے کی بات ہے تو فتنہ اصل میں ہے ہی یہ جو ڈیسینسٹائزیشن کی بات کر رہے تھے اور یہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس سے آپ نے بات کا آغاز کیا تھا، اگر آپ اس کے الفاظ پر غور کریں تو وہ ہے ہی یہ بادروا بالاعمال فتنا کا قطع اللیل المظلم، کہ اعمال جلدی جلدی کر لو، نیک اعمال جلدی جلدی کر لو، اس لیے کہ ایک فتنہ آ جائے گا یا فتنے آ جائیں گے، اور وہ فتنے اس طرح سے ہوں گے جیسے اندھیری رات، چھا جانے والی اندھیری رات. اندھیری رات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پھر کچھ سجھائی نہیں دے گا، حقیقت نظر نہیں آئے گی، اور وہ بے حسی اور لاشعوری کی کیفیت اور بے شعوری کی کیفیت کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے ہی نہیں کہ جس طرح بالکل اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا، کہ یا صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوا پڑا ہوگا. اور پھر ساتھ ایک بطور مثال کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیفیت کی کہ جس فتنوں کے دور کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اور جس بے حسی کی اور بے شعوری کی بات فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے تصورات ختم ہو جائیں گے اور بالکل اندھیری رات میں جیسے ٹامکٹوئیاں مارتے ہیں اسی طرح سے مار رہے ہوں گے. وہاں مثال کے طور پر آپ نے فرمایا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، کہ ایک آدمی جو ہے چھوٹی سی ایک فارمولہ ہے جو سب پہ اپلائی ہاں جی، وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کا فائدہ لینے کے لیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مادیت پرستی ہے، آپ کو مادی فائدے کا حصول ہے. وہ چاہے کوئی سیاستدان کر رہا ہو، اس میں تو ہمارے علماء تک چاہے وہ سیاستدان کر رہا ہو. علماء نہیں جی، میں تو کہتا ہوں حرام خوری تو کہاں نہیں ہے، رشوت خوری کہاں نہیں ہے. اپنا رشوت کھا رہا ہے، اپنا ایمان بیچ رہا ہے. بات یہ ہے اس میں یہ دین کو بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دین کی کتاب بیچ ڈالے گا یا قرآن پڑھ کے بیچ ڈالے گا. دین بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی بجائے ترجیح دنیا کو دے گا. لہٰذا جب کوئی شخص دین کی بجائے دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دے گا تو اب اس کا مطلب ہے دین تو مائنس ہو گیا. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمائی کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ وہ جس نے بغاوت کا رویہ اختیار کیا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا مطلب ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اخروی نجات حاصل نہیں کرنی، اور اس نے آخرت کو ترجیحات میں کہیں نیچے لے گیا یا ہے ہی نہیں، تو دنیا کی زندگی کو پہلے نمبر پر. لہٰذا ایک تو یہ فتنے کی جو نوعیت ہے یا فتنے کی پہچان ہے وہ ہے ہی یہ کہ لوگ بے حس ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو ایک تو رہنمائی کا فقدان ہوتا ہے، اور پھر اگر رہنمائی ضروری ہوتی بھی ہے، کہیں کوئی رہنما ہوتا بھی ہے تو وہ رہنما ایسی رہنمائی دے رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث ہے جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بڑی مشہور اور لمبی حدیث ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ ایک خیر کا دور پھر شر کا دور، خیر کا دور، اس میں فرمایا کہ ہوگا تو خیر کا دور یعنی شر کے دور سے پہلے، اچھا، لیکن فیہ دخن، اس میں دخن ہوگا. اب دخن کیا ہے؟ دھواں ہے لفظی مراد، گویا ایمبیگوٹی ہوگی. لوگ جو ہیں وہ ان کو سمجھ، کنفیوژن جس کو ہم کہتے ہیں نا، اٹر کنفیوژن ہوگا، مسٹ کہہ دیں، مطلب سمجھ نہیں آئے گی، لوگوں کو چیز نظر نہیں آئے گی، دھندلا ہے، دھندلکا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے. یہ تو اس وقت ہمارا یہ وقت ہمارا وقت ہے. یہ سوال پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ما دخنہ یا رسول اللہ، وہ دھندلکا کیا ہوگا، دھوکہ کیا ہوگا، وہ ابہام، وہ دھواں کیا ہے کہ لوگوں کو چیزیں کلیئر نظر نہیں آئیں گی. فرمایا کہ ائمۃ یہدون، لوگ پیشوائی کرنے والے پیشوائی کر رہے ہوں گے، رہنمائی کرنے والے رہنمائی کر رہے ہوں گے، گفتگویں کرنے والے گفتگویں کر رہے ہوں گے، اور سارا سسٹم چل رہا ہوگا. ائمۃ یہدون،
رہنمائی کرنے والے ائمہ ہوں گے، لیکن وہ جو ہدایت اور رہنمائی دے رہے ہوں گے نا بغیر ہدی، وہ میری لائی ہوئی رہنمائی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ گویا جو رہنمائی کی بنیادیں ہیں وہ لوگوں نے خود سے کریٹ کی ہوں گی، وہ مادیت کی بنیادیں ہوں گی، وہ مادیت کی بنیادیں ہوں گی، یا پھر اس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے اپنے نظریات، اپنے مفادات کے ساتھ ہوگا۔ تو یوں آپ ان ساری چیزوں کو جوڑ لیں تو فتنے کے دور کا تعین بھی ہو جاتا ہے اور آج کے دور کا انالیسس بھی ہو جاتا ہے۔ اقبال نے